واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ مشرک نماز نہیں پڑھتے، تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین نے نماز کو مکمل طور پر ترک کر رکھا تھا، وہ نماز بالکل نہیں پڑھتے تھے، اس لیے بے نمازی کو مشرکوں سے تشبیہ دی گئی۔ دیکھیے کہ آپ احادیث میں اس کے لیے جو رہنمائی کی گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، بڑی معروف حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، امام ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان ایک عہد ہے، ایک حد فاصل ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، جو اس کو چھوڑ دے، جو اس حد کو توڑ دے یعنی نماز نہ پڑھے، فقد کفر، اس کا یہ عمل جو ہے وہ کفر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ترک کرنے کا ہے، یعنی اگر آدمی نماز ترک کر دے گا تو وہ کفر اور شرک کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی یا صحابہ کرام کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی صحابہ کے نزدیک نماز کا ترک کرنا کفر تھا، باقی کسی عمل کا ترک کرنا ان کے نزدیک کفر نہیں تھا۔ اب ہم اگر دیکھیں تو اکابر صحابہ کرام کی آراء نماز ترک کرنے والے کے بارے میں، تارک الصلاۃ کے بارے میں کیا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مالک نے اس کو روایت کیا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ کیا ہے؟ لا حظ فی الاسلام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام کے اندر کچھ بھی حصہ نہیں۔ یہ نہیں کہ میں 2-3 نمازیں پڑھتا ہوں، جمعہ کا نمازی ہوں اور میں آدھا پونا مسلمان ہوں، مسلمان آدھا پونا نہیں ہوتا۔ لا حظ فی الاسلام، یہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں من لم یصلی فہو کافر، انہوں نے تو قصہ ہی پاک کر دیا، فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اکابر صحابہ کرام میں سے حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب صحابہ کرام تارک صلاۃ کو کافر سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو خطوط لکھے اور مشکات میں ان کا ذکر ہے کہ آپ نے ان کو خط لکھا کہ تمہاری سب سے اولین ذمہ داری نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دین کی حفاظت کرے گا، اور نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے دوسرے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ گویا کہ یہ سب سے پہلی علامت ہے دین کی حفاظت کی، کہ آدمی 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اب ائمہ کرام کے نزدیک بے نمازی کا مقام کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جلیل القدر ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مجموعہ الحدیث میں ائمہ کرام کے فتاوی نقل کرتے ہیں، ان کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک بے نمازی واجب القتل ہے۔ امام احمد بن حنبل، ابراہیم نخعی، عبداللہ بن مبارک، امام اسحاق رحمہ اللہ کے نزدیک بے نمازی کافر یا مرتد اور واجب القتل ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام زہری جو ہے وہ جسمانی سزا کے قائل ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ بے نمازی کو قید کیا جائے گا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کو سخت جسمانی سزا بھی دی جائے گی اور قید بھی کیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو قید میں رکھا جائے گا تا وقتے کہ وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے، اور اگر نہیں ہوگا تو اسی حالت میں، قید کی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نماز کا دین کے اندر مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
وسلم